ہاشم نے انادل کو گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اٹھایا تو اس کے بدن سے ٹپکتی ہوئی بارش اور خون کی ملی جلی بو اس کے سینے تک آ گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسے بازوؤں میں مضبوطی سے تھاما اور بھاگتا ہوا ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا، جہاں نرس نے اسے دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا، یہ لڑکی بے ہوش ہے، اسے فوراً اندر لے آئیں اور آپ کرسی پر بیٹھیں۔ ہاشم نے کرسی کی طرف دیکھے بغیر سخت لہجے میں کہا، میں کرسی کے لیے نہیں آیا، اس کی جان بچا دو۔ نرس نے اسٹریچر کھینچا اور انادل کو اس پر لٹا کر اندر دھکیل دیا۔ ڈاکٹر عثمان شاہد نے فائل کھولی تو نرس نے تیزی سے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں لگ رہا، ہمیں پولیس کو انوالو کرنا چاہیے۔ ہاشم نے فوراً سخت لہجے میں کہا، پولیس کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے اسے دیکھیں پھر جو کہنا ہے کہیے۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا، جناب ذرا پرسکون ہو جائیں، ہم صرف اپنا کام کر رہے ہیں۔ لڑکی کی حالت واقعی تشویشناک ہے، یہ زخم حادثاتی نہیں لگتے۔ یہ کہہ کر وہ انادل کے بازو پر بنے نیل اور چہرے پر خراشیں دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، آپ اس کے شوہر ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی ہاشم ایک لمحہ خاموش رہا، جیسے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ پھر آہستہ مگر بھاری آواز میں بولا، ہاں نکاح ہوا ہے اور میں ہی اسے یہاں لایا ہوں، جو ہوا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کا علاج شروع کریں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور کہا، ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اگر یہ گھریلو تشدد کا کیس ہوا تو ہمیں رپورٹ کرنا پڑے گا۔ ہاشم نے غصے سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، گھریلو تشدد کا لفظ مت بولیں ڈاکٹر، میں اسے بچا کر لایا ہوں، مارنے کے لیے نہیں، آپ بس اسے ٹھیک کریں۔ نرس نے بلڈ پریشر چیک کیا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اس کا جسم مسلسل کانپ رہا ہے، شاید صدمہ بہت گہرا ہے۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر انادل کی نیم مردہ آنکھوں کو دیکھا اور سر جھکا کر بولا، میں نے اسے گاؤں کے درندوں سے نکالا تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اسے کس حالت میں مار رہے تھے۔ نرس نے پوچھا، تو پھر پولیس کیوں نہیں بلائی آپ نے؟ ہاشم نے تھکے اور ٹوٹے لہجے میں جواب دیا، ابھی وقت نہیں تھا، اس وقت اگر میں رک جاتا تو یہ بچتی ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے انادل کے چہرے پر لگی مٹی صاف کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکی کتنی عمر کی ہو سکتی ہے؟ 18، 19 یا شاید 20۔ اتنی کم عمر اور اتنی شدید زخم، آپ نے واقعی اسے بہت بڑے غلط حالت سے نکالا ہے۔ ہاشم نے سخت لہجے میں کہا، آپ بس الفاظ کم کریں اور علاج شروع رکھیں، بعد میں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیے گا۔ نرس نے ڈاکٹر کو رپورٹ پکڑاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب اس کے جسم پر کچھ نشانات پرانے بھی ہیں، شاید اسے پہلے بھی تشدد کا سامنا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے حیرت سے انادل کا بازو الٹا اور کہا، واقعی یہ پرانے نیل ہیں، ایسا لگ رہا ہے یہ لڑکی کافی عرصے سے کسی ذہنی اور جسمانی اذیت میں تھی۔ ہاشم نے جیسے اپنا سانس روک لیا اور دھیمے لہجے میں کہا، یہ گاؤں کے ظالم لوگ تھے، انہوں نے اس پر الزام لگا کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی، میں نے نکاح کر کے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ نرس نے تعجب سے پوچھا، آپ نے نکاح وہ بھی ایسے میں؟ ہاشم نے سختی سے کہا، مجبوری تھی، وگرنہ وہ اسے قتل کر دیتے۔ ڈاکٹر نے سچائی پرکھنے والی نگاہ سے کہا، تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہمیں پوری رات اسے مانیٹر کرنا ہوگا، اس کا بلڈ پریشر مسلسل گر رہا ہے۔ ہاشم نے پہلی بار خوف زدہ آواز میں پوچھا، کیا یہ خطرے میں ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں کافی حد تک، اس کے صدمے، خون کی کمی اور خوف نے اسے اندر سے توڑ دیا ہے، ہم اس کے خون کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر کچھ اور پیچیدگی نہ ہوئی تو صبح تک حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ ہاشم نے آگے جھک کر بمشکل بولا، ڈاکٹر اسے بچا لیجئے، وہ بے قصور ہے، اس کی آنکھیں ابھی کھلنی چاہیے، وہ ابھی مرنے کے لائق نہیں۔ ڈاکٹر نے پرسکون لہجے میں کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پرسکون رہنا ہوگا۔ نرس نے کہا، سر اس کا سانس کبھی تیز ہو رہا ہے، کبھی رک رک کر آ رہا ہے، شاید اسے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں۔ ہاشم نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے چہرے کے قریب ہاتھ لے گیا اور دھیرے سے بولا، انادل تم محفوظ ہو، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ڈاکٹر اور نرس دونوں لمحہ بھر کے لیے رک گئے اور پھر ڈاکٹر نے کہا، اس کی نبض ابھی بھی کمزور ہے، مگر آپ کی آواز پر اس کے چہرے کی ہلکی سی جنبش بتا رہی ہے کہ اسے آپ کی موجودگی محسوس ہو رہی ہے۔ نرس نے حیرت سے کہا، واقعی اس نے پلک ہلائی، شاید بے ہوشی میں بھی اسے آپ کی پہچان ہے۔ ہاشم نے آہستہ سے کہا،
میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ بیٹھ جائیں، ہم مزید ٹریٹمنٹ جاری رکھتے ہیں۔ پوری رات اس کی نگرانی ضروری ہے، اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو میں خود بتا دوں گا۔ نرس نے دوائی تیار کرتے ہوئے سرگوشی میں ڈاکٹر سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ سادہ نہیں لگتا، ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا۔ ہاں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، مگر اس وقت ہماری ذمہ داری اس کی جان ہے۔ ہاشم کرسی پر بیٹھ گیا، ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر بس یہی کہتا رہا، انادل تم ٹھیک ہو جاؤ، میں یہاں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بارش تھم چکی تھی مگر وارڈ کے اندر خوف، خاموشی اور دل کی دھڑکنوں کے بیچ ایک نئی زندگی کی امید جنم لے رہی تھی۔ ہاشم نے پوری رات ہسپتال میں جاگ کر گزاری تھی اور جب صبح ڈاکٹر نے کہا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے تو اس نے خاموشی سے شکر ادا کیا، مگر چہرے پر وہ سختی بدستور قائم رہی جو اس نے خود پر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ اس کے بستر کے قریب کھڑا رہا اور جب انادل نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو نرس نے کہا، آپ دیکھیں یہ ہوش میں آ گئی ہے۔ انادل نے کمزور سی آواز میں پوچھا، میں کہاں ہوں؟ اور آپ ابھی تک یہی ہیں؟ تو ہاشم خانزادہ نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، تم اب بالکل محفوظ ہو اور بس یہ جان لو کہ میں نے تمہیں ان جاہل گاؤں کے لوگوں سے بحفاظت باہر نکال لیا ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، ابھی خاموش رہو اور آرام کرو۔ انادل نے کمزور سی ہاں میں سر ہلایا اور جیسے اس کے اندر مزید کچھ بولنے کی ہمت نہ ہو، اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ہاشم خانزادہ کے ساتھ مولوی صاحب کے سامنے نکاح قبول کیا تھا۔ ابھی اس کے ذہن میں وہ لمحات چل رہے تھے جب ڈاکٹر صاحب نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مخاطب ہوئے، دیکھیے خانزادہ صاحب، ہم اسے 10 گھنٹے مزید رکھیں گے، پھر آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ تو ہاشم خانزادہ نے مختصر سا جواب دیا، ٹھیک ہے، اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ شام تک جب ہسپتال سے ڈسچارج ملا تو ہاشم نے زیادہ بات کیے بغیر سارا بل ادا کیا اور انادل کو آہستہ سے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ راستے میں بار بار انادل کی نظریں جھک رہی تھی اور آہستہ آہستہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی جاتی تھی، جیسے وہ ہر لمحہ یہ سوچ رہی ہو کہ اس سے کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ہاشم خانزادہ نے ایک بار بھی اسے کوئی سوال نہ پوچھا، صرف ایک مرتبہ کہا، اگر طبیعت خراب ہو تو بتا دینا، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ تو انادل نے فوراً سر جھکا کر کہا، جی ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں بولوں گی۔ گھر پہنچ کر خانم نے دروازہ کھولا اور حیرت سے کہا، ہاشم صاحب یہ کون ہے؟ تو ہاشم نے سخت لہجے میں کہا، کچھ دن یہاں پر رہیں گی، خیال رکھنا اس کا۔ خانم نے کہا، ضرور صاحب، مگر یہ ہے کون؟ تو ہاشم خانزادہ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، ضرورت نہیں ہر بات جاننے کی، جو کہا ہے وہ کرو۔ انادل نے فوراً کہا، میں زیادہ تکلیف نہیں بنوں گی، بس مجھے ایک کمرہ دے دیں۔ تو خانم نے پیار بھرے لہجے میں کہا، ارے بیٹا تم فکر نہ کرو، آؤ میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اندر لے گئی۔ ہاشم خانزادہ دور سے صرف انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا، جیسے خود کو باور کراتا ہو کہ یہ لڑکی صرف ذمہ داری ہے اور کچھ نہیں۔ رات کو کھانا لگا تو خانم نے کہا، صاحب انادل کھانا نہیں کھایا، کہتی ہے بھوک نہیں ہے۔ تو ہاشم نے غصے سے کہا، یہ کیسا رویہ ہے، کھانا کھائے بغیر کیسے رہے گی اور دوائیاں کیسے لے گی؟ اسے کہو آ کر کھانا کھائے ورنہ بیمار ہو جائے گی۔ خانم نے حیرت سے کہا، ہاشم صاحب آپ خود کہہ دیں شاید اثر ہو۔ تو ہاشم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں میں کیوں کہوں، تم ہی جا کر کہو۔ وہ کمرے سے نہ نکلے تو خانم نے واپس آ کر کہا، صاحب وہ کہتی ہیں میں یہاں مہمان ہوں، آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کروں گی۔ تو ہاشم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا میں خود بات کر لیتا ہوں، اور وہ پہلی بار اس کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر کہا، انادل کھانا رکھ دیا ہے، کھا لو۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، اگر آپ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں تو کھاؤں گی۔ ہاشم نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، پھر کہا، میں کہہ رہا ہوں کھا لو، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ وہ باہر آیا تو خانم مسکرا کر بولی، صاحب آپ کیوں اس قدر سخت بنے پھرتے ہیں، یہ تو بہت ڈری ہوئی بچی ہے۔ تو ہاشم نے رعب سے کہا، مجھے اندازہ ہے مگر میں اسے امید نہیں دوں گا، یہ یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آئی، یہ صرف چند دن کی ذمہ داری ہے۔ خانم نے ہلکا سا طنزیہ انداز میں کہا، ذمہ داری انسان کو نرم بھی بنا دیتی ہے۔ تو ہاشم خانزادہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، مجھے نرم ہونے کی ضرورت نہیں۔ خانم نے آہستہ سے کہا، مگر کبھی کبھی انسان کے دل میں خود بخود نرمی آ جاتی ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔
اگلی صبح انادل نے بہت دھیرے قدموں سے لاؤنج میں آ کر کہا، میں صفائی کر دوں؟ تو ہاشم خانزادہ نے فوراً کہا، نہیں، ضرورت نہیں، تم مہمان ہو یہاں، گھر کے کام مت کرو۔ وہ گھبرا کر بولی، معاف کیجیے، میں نے غلط سمجھا، میں صرف آپ کا احسان اتارنا چاہتی ہوں۔ تو ہاشم خانزادہ نے سختی سے کہا، احسان اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آرام کرو اور خاموش رہو۔ یہ سنتے ہی انادل فوراً خاموش ہو گئی۔ اس کے لرزتے ہاتھوں میں کپڑوں کی چادر سمٹ رہی تھی، جیسے اسے ہر وقت ڈر رہتا ہو کہ وہ کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے۔ خانم نے بعد میں آ کر کہا، صاحب، یہ بچی دل سے بہت ڈری ہوئی ہے، آپ کی ایک سخت بات اسے اندر سے ہلا دیتی ہے۔ تو ہاشم نے کہا، میں اس کے جذبات سنبھالنے نہیں آیا، میں نے جان بچائی ہے اس کی، بس یہی کافی ہے۔ خانم نے مسکرا کر کہا، شاید آپ خود بھی یہ بات نہیں مانتے صاحب، اگر صرف ذمہ داری ہوتی تو رات بھر اس کے سرہانے بیٹھ کر جاگتے نہیں رہتے۔ یہ سن کر ہاشم چونکا اور فوراً نظریں پھیر کر چل دیا، جیسے خود اپنی سچائی سے بھاگ رہا ہو۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ جب بھی وہ انادل کی خاموشی دیکھتا تو اس کی ڈری ہوئی آنکھیں یاد آتی، دل کے کسی بے نام گوشے میں ایک انجان سی نمی امڑ آتی، جیسے وہ اپنی پوری طاقت سے چھپانے کی کوشش کرتا رہا۔ اور اگلے چند دنوں میں یہ واضح ہو گیا کہ اس گھر میں ایک خاموش لڑکی اور ایک ضدی مگر اندر سے ہلتا ہوا مرد، دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑ کر بھی ایک دوسرے کے وجود سے پوری طرح لا علم نہیں ہو سکتے تھے۔ گھر میں آئے ہوئے چند دن گزر گئے تھے اور اگرچہ ہاشم اب بھی سخت مزاجی اور فاصلے کی دیوار قائم رکھے ہوئے تھا، مگر خانم نے خاموشی سے انادل کو دیکھتے ہوئے بہت سی باتیں محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ اس صبح جب وہ ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ انادل چپ چاپ ایک کتاب شیلف کے پاس کھڑی کتابوں کے نام پڑھ رہی تھی۔ خانم آہستہ سے اس کے قریب آئی اور نرم لہجے میں بولی، تم کتابیں پڑھتی ہو؟ تو انادل نے چونک کر کتاب بند کرتے ہوئے کہا، جی تھوڑی بہت۔ خانم نے حیرت سے پوچھا، تھوڑی بہت یا زیادہ؟ لگتا تو یوں ہے جیسے تمہیں ان کتابوں کی اچھی سمجھ ہے۔ انادل نے شرماتے ہوئے کہا، میں کوشش کرتی ہوں، غلطی ہو جائے تو سیدھا کر دیا کیجیے گا۔ خانم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کیا سیدھا کروں گی، تم تو خود مجھے سیدھا راستہ دکھا دو گی۔ پھر خانم نے غور سے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں بہت نازک اور صاف ستھری ہیں، یہ گاؤں کی لڑکیوں کے ہاتھ نہیں لگتے جو روز محنت کرتی رہتی ہیں۔ انادل نے ہاتھ جھٹکتے بغیر دھیرے سے کہا، بس قسمت نے وہیں پھینک دیا تھا جہاں کوئی سہارا نہ تھا۔ خانم نے گہری نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، تم نے کبھی اسکول دیکھا ہے؟ تو انادل نے جیسے چھپا کر جواب دیا، جی دیکھا ہے، بلکہ کالج میں نے پڑھا ہے۔ خانم نے چونک کر کہا، کالج؟ تم نے کالج پڑھا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو خود کہتی ہو کہ تم گاؤں میں تھی۔ انادل نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد کہا، کیسی عجیب بات ہے خانم، کچھ سچائیاں ہم خود بھی اپنے اندر دفن کر دیتے ہیں، بس دنیا سے نہیں کہہ پاتے۔ خانم نے اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا دکھ محسوس کر لیا اور ہمدردی سے بولی، تو پھر تم یہ سب کیوں چھپا رہی ہو؟ انادل نے دھیرے سے جواب دیا، میں خود نہیں جانتی کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، ابھی میں خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور یہ بھی کہ یہاں میرا کیا مقام ہے۔ خانم نے کہا، تمہارا مقام گھر کی مالکن جیسا ہے، مگر لگتا ہے تمہیں ڈر ہے کہ کہیں صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ انادل نے نظریں جھکا کر کہا، جی وہ مجھے مہمان کہتے ہیں تو میں حد سے آگے بڑھنے سے ڈرتی ہوں۔ خانم نے جذباتی لہجے میں کہا، مگر مہمان تو وہ ہوتا ہے جو تنکے کی طرح بے بس ہو، اور تم تنکا نہیں لگتی، تم تو پڑھی لکھی عزت دار اور باشعور لڑکی لگتی ہو۔ تمہاری گفتگو میں ایسا وقار ہے جو گاؤں کی گھٹن زدہ تربیت میں نہیں ملتا، اور یہ صاف لکھائی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ خانم نے ڈرائنگ روم کی میز پر رکھی وہ ڈائری اٹھائی جس میں انادل نے پہلے دن کی ہدایات لکھ کر رکھی تھی، اور کہا، یہ لکھائی تو شہر کی لڑکیوں جیسی ہے۔ انادل نے گھبرا کر کہا، میں نے بس ویسے ہی صفائی سے لکھنے کی کوشش کی تھی۔ مگر خانم نے سر ہلا کر کہا، نہیں بیٹی، یہ کوشش نہیں ہے، یہ عادت ہے، اور یہ عادت برسوں کی پڑھائی سے ہی آتی ہے۔ پھر وہ آہستہ آواز میں بولی، تم سچ بتاؤ، تم گاؤں کی ہو ہی نہیں؟ انادل کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا اور وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے اندر کوئی پرانی دیوار گر رہی ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، خانم، اگر میں کہوں کہ میں کبھی گاؤں میں رہی ہی نہیں مگر قسمت نے مجھے وہاں دھکیل دیا تو آپ یقین کریں گی؟ خانم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں یقین کروں گی، میں بھی جانتی ہوں
کہ تم میں ایک ایسی تہذیب ہے جو کسی اچھے گھر کی تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تم نے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کی، تمہارے ہر لفظ میں نرمی ہے، چلنے کا انداز بھی ایسا ہے جیسے تمہیں بچپن سے آداب سکھائے گئے ہوں۔ یہ سب گاؤں کی سرگرمیوں سے نہیں آتا، گھر والوں کی تربیت سے آتا ہے۔ انادل کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی اور اس نے آہستہ سے کہا، میں بھی کبھی ایسا ہی گھر رکھتی تھی، ماں باپ تھے، محبت تھی، مگر پھر سب ختم ہو گیا۔ خانم نے فوراً پوچھا، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے۔ انادل نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بس اتنا کہوں گی کہ میرے ماں باپ کے جانے کے بعد میرا چچا مجھے اپنی مرضی سے چلانے لگا اور ایک دن مجھے ایسی جگہ بھیج دیا جہاں سے واپسی شاید ممکن ہی نہ ہوتی۔ اس نے مجھے اس گاؤں کے نام نہاد زمیندار کے پاس بھیج دیا، جہاں سے نہ میں بھاگ سکتی تھی اور نہ کوئی میری بات سن سکتا تھا۔ خانم نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں محفوظ رکھے، مگر تمہاری باتوں سے مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ تمہاری اصل شناخت کچھ اور ہے۔ انادل نے نرمی سے کہا، مگر میں یہ سب ہاشم صاحب کو نہیں بتا سکتی، وہ پہلے ہی مجھ سے فاصلہ رکھتے ہیں، اگر میرے بارے میں زیادہ جان گئے تو شاید مزید بدگمان ہو جائیں گے۔ خانم نے نرمی سے کہا، تمہیں ان کی فکر کیوں ہے؟ وہ تمہیں مہمان کہہ کر بلاتے ہیں، تم کیوں ان کے دل کی پرواہ کرتی ہو؟ انادل نے حیرت سے خانم کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، جس نے مجھے موت سے بچایا ہو اس کے بارے میں برا کیسے سوچوں؟ وہ سخت ہیں مگر برے نہیں، وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، تبھی میں ان کے سامنے بہت سنبھل کر رہتی ہوں۔ خانم نے ان کی معصومیت پر دکھی ہوتے ہوئے کہا، بیٹی تم تو دل کی بہت صاف ہو، تم ان کی آنکھوں کی سختی کے پیچھے کا دکھ بھی دیکھ لیا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ وقت آئے گا جب صاحب بھی تمہارے اندر چھپی اس سچائی کو پہچانیں گے، کیونکہ جو حقیقت میں روشنی رکھتا ہے اسے زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ انادل نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید اللہ کو منظور ہوا تو وہ بھی ایک دن جان جائیں گے میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور کیوں ان کے نکاح میں آئی ہوں، مگر تب تک میں چپ رہوں گی۔ خانم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بس تم ہمت رکھو بیٹا، سچ زیادہ دیر تک پردے میں نہیں رہتا، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں تم گاؤں کی نہیں ہو، تمہاری اصل کہانی کچھ اور ہے جو بہت جلد ہی سامنے آ جائے گی، اور شاید وہ دن اس گھر کی فضا بدل دے گا۔ جب رات کے کھانے کے بعد حویلی کے لمبے برآمدے میں خاموشی پھیل جاتی ہے تو خانم کی ہلکی چال رک کر اس کی نظریں جیسے ایک لمحے کے لیے انادل کے چہرے پر جم جاتی ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے وہ اس لڑکی کے ماضی کے دھاگوں تک اتر چکی ہے، لیکن وہ کچھ کہتی نہیں کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وقت خود بولتا ہے۔ اسی شام ہاشم خانزادہ باہر سے واپس آتا ہے، اس کے قدموں میں وہی سختی ہوتی ہے، وہی سپاٹ لہجہ جو ہر روز زیادہ پتھر بنتا جا رہا تھا، مگر اس رات اس کی آنکھوں میں ایک اور عجیب سی جھرجھری دکھائی دیتی ہے، جیسے وہ پوری طرح باہر کی ہوا سے کٹ کر اندر کی خاموشی میں دھنس گیا ہو۔ وہ اندر آتے ہی کہتا ہے، خانم کھانا لگا دیں، مجھے بھوک نہیں مگر کچھ کھا لوں تو شاید طبیعت بہتر محسوس کروں۔ خانم سر ہلا کر پیچھے ہٹتی ہے مگر جاتے ہوئے انادل کو ایک لمحے کے لیے اشارے سے کہتی ہے، بیٹا پانی رکھ دو، یہ تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ انادل آہستہ سے جگ رکھتی ہے تو پانی کی ٹھنڈک کا عکس جیسے ہاشم خانزادہ کے دل میں ایک انجان سی لرزش بن جاتا ہے، مگر وہ فوراً رخ موڑ کر کہتا ہے، تم فکر نہ کرو، میں خود لے لوں گا۔ انادل جھجکتے ہوئے کہتی ہے، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، میں بس خانم کے کہنے پر رکھ رہی تھی۔ ہاشم خانزادہ ایک پل کو چپ رہتا ہے، پھر نظریں جھکا کر کہتا ہے، نہیں، غلطی تمہاری نہیں ہے، غلطی تو شاید میری ہے جو ہر چیز میں پرانا زخم دیکھتا ہوں۔ پھر جیسے خود ہی اپنے جملے سے چونک جاتا ہے، چلتا بنا جاتا ہے، لیکن انادل وہیں کھڑی رہ جاتی ہے، جیسے اسے پہلی بار محسوس ہوا ہو کہ یہ آدمی باہر سے جتنا سخت ہے اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا بھی ہے۔ رات کے کھانے پر خانم آہستہ سے کہتی ہے، ہاشم بیٹا، یہ لڑکی بہت نازک ہے، اس کے چہرے سے ہی دکھ پڑھا جا سکتا ہے، تم اس پر اتنی سختی نہ کیا کرو۔ ہاشم خانزادہ چمچ رکھتے ہوئے بیزاری سے کہتا ہے، میں سختی نہیں کرتا، بس فاصلہ رکھتا ہوں، انسان جب ایک بار دھوکہ کھا لے تو پھر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ خانم آہستہ سے کہتی ہے، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی بیٹا۔ ہاشم خانزادہ کا ہاتھ ایک دم رک جاتا ہے، جیسے اس کے ماضی کے بند دروازے پر کسی نے زور کی ٹھوکر مار دی ہو۔ وہ آہستہ مگر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، خانم آپ نے بھی زرین کو دیکھا تھا، وہ کیسے میٹھی میٹھی باتوں سے دل جیتتی تھی اور اندر ہی اندر میرا گھر جلا رہی تھی۔ وہ میرے کاروباری پارٹنر کے ساتھ خط و کتابت کرتی تھی، دوستی میں آگ لگ گئی اور میں بے وقوف سمجھتا رہا کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے،
جب سچ سامنے آیا تو میری دنیا الٹ گئی، خانم نے آہستہ سے کہا۔ اس ایک عورت کی وجہ سے تم پوری دنیا کی عورتوں کو کیوں مجرم ٹھہرا سکتے ہو؟ ہاشم خانزادہ ہنسی کو دباتے ہوئے کہتا ہے۔ مجرم نہیں ٹھہرا رہا، مگر اب دل نہیں مانتا کسی کے قریب آنا، اچھا نہیں لگتا۔ خانم کہتی ہیں، اور یہ جو لڑکی تمہارے گھر میں ہے، اس کی جھکی نظریں، اس کی سہمی ہوئی سانسیں، اس کی تھر تھراتی آواز کیا تمہیں بالکل بھی نہیں دکھائی دیتی کہ وہ تم سے نہیں زندگی سے ڈری ہوئی ہے؟ ہاشم خانزادہ کے اندر جیسے کہیں دور کوئی بند کنڈی کھڑکنے لگی تھی۔ وہ کہتا ہے، میں اسے کچھ نہیں کہتا، میں صرف حساب برابر کر رہا ہوں۔ نکاح میرا فیصلہ نہیں، میں نے بس ذمہ داری پوری کی ہے۔ خانم کہتی ہیں، کبھی کبھی اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری انسان کے دل کے بند دروازے کھولنے کے لیے بھی آتی ہے۔ شاید یہ لڑکی تمہیں تمہاری اپنی ٹوٹ پھوٹ دکھانے آئی ہے۔ ہاشم خانزادہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مگر اس کی رفتار اس بار پہلے جیسی تیز نہیں ہوتی۔ وہ باہر نکل کر برآمدے میں آ جاتا ہے، جہاں رات کی ہوا درختوں کو ہلا رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر خود سے کہتا ہے، زرین، تم نے مجھے کیا بنا دیا؟ میں ہر قدم، ہر کسی بھی عورت میں تمہاری جھلک ڈھونڈ لیتا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ دروازے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو انادل دبے قدموں سے گزر رہی ہوتی ہے، جیسے وہ سن لے تو کیا ہو جائے گا۔ وہ آہستہ سے کہتی ہے، میں نے آپ کو کچھ پریشان کرتے دیکھا تھا، اگر آپ چاہیں تو چائے رکھ دوں؟ وہ کہتا ہے، چائے کی ضرورت نہیں، میں بس کچھ سوچ رہا تھا۔ انادل دھیرے سے کہتی ہے، اگر سوچیں دکھ دینے لگیں تو کسی سے کہہ دیا کریں، شاید ہلکا محسوس ہو جائے۔ یہ سن کر ہاشم خانزادہ چند سیکنڈ اس کے چہرے کو دیکھتا رہ جاتا ہے، جیسے اسے یقین نہ آئے کہ اتنی دکھ رسیدہ لڑکی دوسروں کے دکھ کی بات کر رہی ہو۔ وہ ایک مدھم آواز میں کہتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے انسان اپنے ٹوٹے ہوئے حصے کسی کو دکھا دیتا ہے؟ انادل کہتی ہے، میں تو نہیں جانتی، مگر میں نے سنا ہے کہ لفظ دل کا بوجھ کم کر دیتے ہیں۔ آپ کسی سے بات کر لیا کریں، چاہے تھوڑا سا ہی صحیح۔ ہاشم خانزادہ پہلی بار اسے دیکھ کر نرم پڑ جاتا ہے، لیکن جلدی سے خود کو سنبھال کر کہتا ہے، تم بس اپنا دھیان رکھو، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ اس کی آواز سخت تھی، مگر لہجے میں پہلی بار وہ چبھن نہیں تھی۔ انادل چپ چاپ سر ہلا کر اندر چلی جاتی ہے، مگر ہاشم خانزادہ وہیں کھڑا رہتا ہے، جیسے اس کی باتوں نے کہیں اندر تک کچھ ہلا دیا ہو۔ وہ خود سے کہتا ہے، یہ لڑکی بالکل زرین جیسی نہیں ہے، نہ اس کی آنکھوں میں چال ہے، نہ لہجے میں بناوٹ ہے، شاید اسی لیے میں اس سے ڈر جاتا ہوں کہ کہیں یہ نرمی مجھے پھر توڑ نہ دے۔ وہ دیر تک خاموشی میں کھڑا رہتا ہے، پھر آہستہ سے اندر جاتا ہے، اور پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ واقعی اپنی سختی خود کو غلط محسوس کرنے لگا ہے، جیسے کوئی پرانا دروازہ ذرا سا چرچرا کر کھلنے لگا ہو اور ایک دبے دبے نور کی لکیر اندر آتی جا رہی ہو۔ اگلی رات حویلی میں ہوا جیسے رک گئی تھی، کہیں دور کتے بھونک رہے تھے، کبھی کبھی ہوا کی سنسناہٹ دروازہ ہلا دیتی تھی، مگر اندر کا ماحول عجیب سا دبا ہوا تھا۔ ہاشم خانزادہ دیر سے گھر آیا تھا، اس کے قدموں میں وہی تھکن تھی، مگر چہرے پر عجیب سا تناؤ تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ لاؤنج کی ہلکی روشنی میں انادل ایک طرف بیٹھی تھی، ہاتھوں میں کپ تھامے ہوئے، مگر کپ میں چائے اب تک سرد ہو چکی تھی۔ شاید وہ کافی دیر سے یوں ہی بیٹھی رہی تھی۔ ہاشم خانزادہ نے تلخی سے کہا، تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ انادل ہلکے سے چونکی اور آہستہ سے بولی، میں بس خانم کی دوا دیکھ رہی تھی، انہوں نے سر درد بتایا تھا۔ ہاشم نے بیزاری سے کہا، ہر بات کا بوجھ تمہیں اٹھانا ضروری ہے؟ کیا تم یہاں میری بیوی بن کر نہیں آئی تھی کہ ہر کام میں ٹانگ اڑانے لگو؟ انادل نے سر جھکا لیا، مگر پہلی بار اس کے چہرے پر ایک ایسی لرزش تھی جو اس نے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے تو کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، نہ آپ سے، نہ زندگی سے، میں تو بس اپنے حصے کا سکون چاہتی ہوں، اگر یہاں پر بھی نہ ملے تو پھر کہاں جاؤں؟ اس کے الفاظ جیسے ساری فضا میں پھیل گئے۔ ہاشم خانزادہ کے قدم یکدم رک گئے۔ اس نے غصے سے نہیں، حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ انادل نے ایک گہری سانس لی اور جیسے برسوں سے روکی ہوئی ٹھیس دل سے نکل کر آنکھوں تک آ گئی۔ اس نے کہا، میں نے آپ کو کبھی ناراض کرنے کی کوشش نہیں کی، میں آپ سے کبھی بحث نہیں کرتی، میں آپ کے سامنے اونچی آواز میں بھی نہیں بولتی، میں آپ کا ہر حکم مانتی ہوں، میں نے آپ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی کوئی سوال نہیں کیا، پھر بھی آپ مجھے یوں کیوں دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی سزا ہوں، جیسے میں نے آپ کا کچھ چھین لیا ہو؟ ہاشم خانزادہ پہلی بار گڑبڑا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس لڑکی کے اندر اتنا درد کب سے جمع تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولنے ہی والا تھا کہ انادل نے ایک چھوٹی سی بے اختیار ہنسی، جو ہنسی نہیں تھی بلکہ روحان سی ٹوٹ پھوٹ تھی۔
وہ کہتی ہے میں تو آپ کے گھر میں مہمان بن کر رہ رہی ہوں، آپ کہتے ہیں فاصلہ رکھو، میں رکھتی ہوں، آپ کہتے ہیں سوال نہ کرو، میں نہیں کرتی، لیکن پھر بھی آپ ناراض رہتے ہیں، میں نے کیا کیا ہے آخر؟ ہاشم خانزادہ کا دل جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ وہ آگے بڑھا مگر رک گیا۔ اس نے پہلی بار نرمی سے کہا، انادل بس چپ کرو، بات اتنی نہیں تھی جتنی تم بنا رہی ہو۔ مگر انادل کی آنکھیں اب بھر چکی تھی۔ وہ کہتی ہے میں نے خود کو یہاں رکھتے وقت یہی سوچا تھا کہ شاید میں آپ کی زندگی میں بوجھ ہوں، لیکن میں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ آپ مجھے یوں دیکھیں گے جیسے میں کوئی غلطی ہوں۔ شاید میں واقعی غلطی ہوں۔ ہاشم خانزادہ کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم غلطی نہیں ہو، بات بس وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ تمہیں علم نہیں میرا ماضی کیا رہا ہے، میں لوگوں پر بھروسہ نہیں کر پاتا، شاید یہی مسئلہ ہے۔ انادل نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں مگر آواز بہت ہلکی تھی۔ وہ کہتی ہے میرا کیا قصور ہے کہ کسی اور کی غلطیوں کی سزا مجھے ہر روز ملتی رہے؟ اگر آپ یہ بتا دیتے کہ آپ کی سختی مجھ سے نہیں حالات سے ہے تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن آپ تو بات ہی نہیں کرتے، آپ بس دور رہتے ہیں جیسے میں کوئی خطرناک چیز ہوں۔ ہاشم خانزادہ نے آنکھیں بند کر کے ایک بھاری سانس لی اور پہلی بار اعتراف کیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے قریب نہ آؤں کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جاؤں۔ تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، زرین نے جو کیا اس نے مجھے اندر سے مردہ سا کر دیا ہے۔ انادل کی آواز اور بھی نرم ہو گئی۔ وہ کہتی ہے میں زرین نہیں ہوں، میں کوئی دشمن نہیں ہوں آپ کی، میں نے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا، مجھے تو آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ یہ سب کچھ کہہ کر اس نے کپ میز پر رکھا اور اٹھنے لگی، مگر پھر رکی اور آہستہ سے کہا، بس ایک بات جان لے، میں بہت تھک گئی ہوں، لوگوں کی نظروں میں غلط ثابت ہوتے ہوتے میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بالکل خاموش رہوں تو میں رہ لوں گی، مگر یوں ناراض نہ رہا کریں، یہ بہت تکلیف دیتا ہے۔ ہاشم کے خیالوں میں جیسے بجلی گرجی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، انادل رک جاؤ، میں ناراض تم سے نہیں ہوں، میں اپنے آپ سے ہوں، تم نے کچھ نہیں کیا، میں ہی الجھا ہوا ہوں۔ وہ پہلی بار اس کے قریب آیا مگر چھوا نہیں، صرف اتنا کہا، تم رونا بند کرو پلیز۔ میں بولا، ضرور سخت تھا مگر نیت وہ نہیں تھی۔ انادل نے اس کے الفاظ پر سر اٹھایا اور کہا، تو پھر مجھ سے یوں دور کیوں رہتے ہیں؟ ہاشم نے سچ کہہ دیا، کیونکہ تمہارے قریب آ کر مجھے اپنے اندر کی کمزوری نظر آتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اسے دیکھو، مگر تم نے دیکھ لیا ہے، شاید اسی لیے مجھے لگا کہ میں تم پر سخت ہوں، مگر دراصل میں خود سے بھاگتا رہا ہوں۔ انادل کی آنکھوں میں حیرت تھی، درد تھا، مگر ساتھ ایک انجان سی نرمی بھی، جیسے اس کا دل پہلی بار قبول کر رہا ہو کہ یہ آدمی پوری طرح پتھر نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، بس یہ کہ آپ مجھ سے ناراض نہ رہا کریں۔ ہاشم نے گہری سانس لی اور مدھم آواز میں کہا، شاید میں کوشش کر سکتا ہوں، شاید تھوڑا سا بدل سکتا ہوں، تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے۔ انادل نے پہلی بار ہلکا سا سر ہلایا، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اس رات کچھ ٹوٹا بھی ہے اور کچھ جڑ بھی گیا ہے۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، مگر جاتے جاتے اس رات نے دونوں کے دلوں میں پہلا نرم بیج بو دیا تھا جس کے اگنے کا وقت شاید دور نہ تھا۔ وہ رات جیسے اس گھر کے ماحول پر کوئی نیا رنگ انڈیل گئی تھی۔ انادل نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی اور کہا، خانم نے آپ کو بلایا ہے کہ تیار ہو جائیں، آپ نے کہیں جانا تھا نا؟ وہ پارٹی میں؟ ہاشم اس وقت آئینے کے سامنے ٹائی درست کر رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، جیسے اندر آنے کی اجازت کا انتظار کر رہی ہو۔ ہاشم نے نرم لہجے میں کہا، اندر آ جاؤ، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ انادل آہستہ سے اندر آئی اور بولی، میں نے سوچا آپ کو شاید جلدی ہو، آپ نکل جائیں تو میں پھر کھانا خانم کے ساتھ کر لوں گی۔ ہاشم نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ آج سادہ سی گرے ڈریس میں تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ سادگی بھی اس پر اتنی مناسب لگ رہی تھی کہ وہ بے اختیار ٹھہر کر دیکھنے لگا۔ پھر بولا، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ انادل چونک کر بولی، میں آپ کے ساتھ؟ ہاشم نے ٹائی درست کرتے ہوئے کہا، ہاں میرے ساتھ، میری بیوی ہو، جا سکتی ہو، کوئی حرج تو نہیں۔ انادل نے نظریں جھکا کر سر ہلایا اور آہستہ سے کہا،
میں تو کبھی ایسی پارٹیوں میں نہیں گئی، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آئے گی وہاں کیسے بات کرنی ہوتی ہے۔ ہاشم نے کہا تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، بس ساتھ رہنا ہے، میں ہوں نا۔ وہ دونوں نکلے تو پورا سفر عجیب خاموشی میں گزرا۔ نہ انادل کچھ پوچھتی تھی، نہ ہاشم اسے کچھ سمجھاتا تھا، مگر گاڑی کے اندر ایک انجان سا احساس تیر رہا تھا، جیسے دونوں پہلے سے کہیں زیادہ ایک دوسرے کی موجودگی سے آگاہ ہوں۔ جب وہ پارٹی ہال میں داخل ہوئے تو روشنیاں انادل کی آنکھوں میں چھپ گئیں۔ وہ آہستہ سے بولی، یہاں تو بہت لوگ ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں غلط جگہ آ گئی ہوں۔ ہاشم نے پہلی بار اس کے کندھے کے قریب رک کر کہا، پریشان نہ ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، تم صرف میرے پاس رہنا۔ اس کی یہ چھوٹی سی بات ہی انادل کے دل میں کچھ نرم کر گئی۔ ہاشم مہمانوں سے ملنے میں مصروف ہو گیا اور انادل خاموشی سے ایک طرف کھڑی رہی۔ پھر اچانک 2-3 مرد جو شاید زیادہ پی چکے تھے اس کے قریب آ گئے۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، یہ کون سے گاؤں کی گڑیا لے آئے ہیں؟ دوسرا بولا، یار یہ تو معصوم لگ رہی ہے، اسے شہر کی پارٹیوں میں لانے سے پہلے سمجھا تو دیتے۔ اس کی آواز میں فقرہ بھی تھا اور بے حیائی بھی۔ انادل سہم کر ایک قدم پیچھے ہوئی اور ہلکے سے بولی، مجھ سے دور ہو جائیں، میں یہاں اکیلی نہیں آئی۔ اس نے ابھی ہاشم کی طرف دیکھنا شروع ہی کیا تھا کہ پیچھے سے کسی طوفان کی طرح وہ آگے بڑھا اور ان مردوں کے بیچ آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو انادل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، زبان سنبھال کر بات کرو، وہ میری بیوی ہے۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، ارے ہاشم بھائی، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، آپ تو برا مان گئے۔ ہاشم نے اس کا کالر مٹھی میں دبوچتے ہوئے کہا، مذاق تم اپنے جیسوں کے ساتھ کرنا، آئندہ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہیں سنوں گا، سمجھ آئی؟ وہ آدمی بوکھلا گیا اور بولا، چھوڑیں بھائی، معذرت، غلطی ہو گئی۔ پورا حال لمحوں میں سنجیدہ ہو گیا۔ لوگ نظریں چرانے لگے، جیسے جانتے ہوں کہ ہاشم خانزادہ کے غصے سے پنگا لینا اپنی قبر کھودنے کے برابر ہے۔ انادل کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ وہ پہلی بار اسے یوں بے قابو دیکھ رہی تھی اور اس کا دل عجیب طرح کانپ رہا تھا، خوف سے نہیں بلکہ اس احساس سے کہ پہلی بار کسی نے اس کے لیے آواز اونچی کی تھی، پہلی بار اس کی تذلیل پر کسی کو آگ لگی تھی۔ جب وہ دونوں باہر آئے تو دروازہ بند ہوتے ہی انادل نے دھیمی آواز میں کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر کسی نے کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہوا؟ مجھے تو عادت ہے، میں نے تو ساری زندگی یہ سنا ہے کہ میں غلط ہوں، میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ ہاشم نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کوئی حق نہیں ہے کسی کو تم پر انگلی اٹھانے کا، تم کمزور نہیں ہو۔ انادل نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیا فرق پڑا؟ دوسروں نے کیا کہا؟ ہاشم چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، شاید مجھے فرق اس لیے پڑا کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے احساس ہوا کہ تمہیں تکلیف دینے والے لوگ مجھے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ انادل کے چہرے پر ایک دھیمی حیرت پھیلی۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ جذبہ دیکھا جو محض ذمہ داری نہیں تھا، نہ صرف رحم تھا، بلکہ کچھ اور گہرا، کچھ ایسا جو شاید ابھی خود ہاشم بھی سمجھ نہیں رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ دونوں خاموش تھے، مگر یہ خاموشی پہلے والی نہیں تھی۔ اس میں ایک عجیب سا دھڑکنوں والا احساس تھا، جیسے دونوں ایک نئی حد عبور کر چکے ہوں۔ انادل نے آہستہ سے کہا، آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ میں نے آپ کے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ ہاشم نے سڑک پر نظریں رکھتے ہوئے کہا، مشکل تم نے نہیں پیدا کی، بے غیرت لوگوں نے کی ہے، اور دوسری بات یہ کہ تم میری بیوی ہو، تمہیں کوئی کچھ بھی کہے گا تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ انادل نے دل تھام کر سر جھکا لیا، جیسے الفاظ نے پہلی بار اس کے دل کی گہرائیوں میں کوئی چراغ جلا دیا ہو۔ اس رات ہاشم کو خود سے بھی تسلیم نہیں ہوا، مگر اس کا دل اچھی طرح جانتا تھا کہ کچھ بدل چکا ہے۔ وہ اسے پہلے فقط ایک ذمہ داری سمجھتا تھا، پھر ایک انسان، پھر ایک عورت، اور اب پہلی بار اسے لگا کہ اس کی حفاظت محض فرض نہیں بلکہ شدت سے چاہی جانے والی ضرورت ہے۔ مگر وہ اپنے اندر اٹھتی اس لہر کا اعتراف کرنے کو ابھی تیار نہیں تھا۔ البتہ انادل نے محسوس کر لیا تھا کہ اس رات ہاشم کی خاموشی اس کے سرد عادت نہیں بلکہ ایک ایسی آگ ہے جو صرف اس کے لیے جل اٹھی تھی۔ ہاشم جب اس رات کھڑکی کے قریب سے گزرا تو اسے دھیرے دھیرے سسکیوں کی آواز آئی اور وہ ٹھٹک کر رک گیا، جیسے وہ پہلی بار اس لڑکی کے وجود کو کسی دوسری آنکھ سے دیکھ رہا ہو۔ اسے یوں لگا جیسے اندھیرے میں بیٹھی وہ لڑکی نہیں، کوئی ٹوٹا ہوا سوال ہو جس کا جواب وہ جانے بغیر بھی برسوں سے اٹھائے پھرتا رہا ہے۔
وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا اور نرم آواز میں پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ آخر کون ہو تم اور کس آگ میں جل رہی ہو؟ یہ سنتے ہی انادل نے پہلے اپنا چہرہ چھپایا، پھر جیسے کوئی روک ختم ہو گئی ہو وہ ساری لرزتی سانسوں کے ساتھ بولی، آپ پہلی بار پوچھ رہے ہیں اس لیے میں پہلی بار بتا رہی ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں، میرا کوئی جرم نہیں تھا، میرا بس ایک قصور ہے کہ میں کمزور ہوں اور جن کے ہاتھ مضبوط تھے انہوں نے مجھے رون دیا تھا۔ ہاشم چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، سب کچھ سچ سچ بتا دو، میں سن رہا ہوں، تم نہ ڈرو نہ چھپاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں آج کی رات تمہارے ہر لفظ کو امان ہے۔ یہ سن کر انادل نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک درد بھری سانس کے ساتھ بولنا شروع کیا، میں ایک استاد کی بیٹی ہوں، ہمارے گھر میں سکون تھا، فخر تھا، میرے والد مجھے ہمیشہ کہتے تھے، پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا بیٹا، کوئی سہارے ہمیشہ نہیں رہتے۔ میں نے گریجویشن کی تو میری ماں نے پہلی بار میری آنکھوں میں خوشی دیکھی، مگر میری خوشی میرے اپنے ہی خون نے چھین لی۔ میرے چچا ہمارے گھر کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، میرے ابو نے منع کیا تو وہ ہم سے ہی دشمنی پر اتر آئے۔ ایک دن ابو کو دھکا دے کر گرا دیا، ان کے سر پر چوٹ آئی اور اسی چوٹ نے انہیں بستر کا کر دیا۔ وہ دیکھ نہیں پاتے تھے مگر ان کی آواز اب بھی مضبوط تھی۔ چچا کہتے تھے کہ میں ان کے بیٹے کی ملکیت ہوں، مجھے ان کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دینا چاہیے تاکہ زمین آسانی سے ان کے نام ہو جائے۔ ابو نے صاف منع کر دیا تو انہوں نے ہمارے گھر کا سانس روک دیا، کبھی پانی روک دیتے، کبھی گلی میں گندگی پھینک دیتے۔ پھر ایک دن مجھے بہانے سے بلا لیا گیا اور کہا گیا کہ تمہیں زمیندار کے ڈیرے پر کام مل گیا ہے۔ میں ضد کرتی رہی کہ میں نہیں جاؤں گی مگر انہوں نے دھمکی دی، اگر نہ گئی تو ابو کو نقصان پہنچے گا۔ ابو کی قسم پر میں چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر مجھے پہلی بار خوف کی اصل شکل نظر آئی۔ وہاں ہاتھوں میں طاقت رکھنے والوں نے کمزوروں کو قید کر رکھا تھا، میں نے صرف کام کیا اور خاموش رہی، لیکن میرے انکار نے ان کے غرور کو توڑ دیا۔ ایک دن انہوں نے مجھ پر ایسا جھوٹا الزام لگایا جسے سن کر میں مر گئی اور زندہ بھی رہی۔ ہاشم نے حیرت سے پوچھا، الزام کیا تھا؟ انادل نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا کہ میں نے ان کے بیٹے پر جادو ٹونا کیا ہے تاکہ اسے اپنے قابو میں کر سکوں، یہاں تک کہ وہ مجھ پر بدچلن ہونے کا الزام لگا رہے تھے کہ میں ان کے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہوں، حالانکہ میں نے کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس رات مجھے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا، میں چیختی رہی کہ میں بے قصور ہوں لیکن وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ پھر میرے چچا نے موقع بنایا اور کہا کہ میں ان کی عزت پر حرف لائی ہوں اس لیے وہ مجھے خود سزا دیں گے، مگر اصل مقصد زمین تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں مر جاؤں اور ابو پر کوئی گواہی دینے والا بھی نہ بچے۔ اس رات مجھے مارنے کی کوشش کی گئی، میں بھاگ کر نکلی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں نے دوڑتے ہوئے صرف اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ مجھے کسی ایسے انسان کے پاس پہنچا دے جو کم از کم میری بات سن لے، اور شاید وہ دعا قبول ہوئی کیونکہ میں تھکی ہاری زخمی حالت میں آپ کے اس کھلے دروازے تک پہنچ گئی ہوں۔ میں نے سوچا تھا یہاں 2 گھڑی پناہ مل جائے گی۔ میں نے اس قبرستان میں پناہ لی جہاں آپ اپنے والدین کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے آئے تھے۔ پھر آپ نے مجھے زخمی حالت میں دیکھا اور بغیر کسی سے کچھ پوچھے مجھ سے نکاح کر لیا۔ ہاشم نے اسے دیکھ کر لمبی سانس لی، جیسے اب اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی خاموشی بھی ایک گناہ تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، تم نے مجھے سچ بتانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ میں کبھی تم پر شک نہیں کرتا، میں چاہتا تو پہلے بھی پوچھ سکتا تھا مگر شاید میں بھی اپنے غصے اور سختی میں انسانیت بھول گیا تھا۔ انادل نے سر جھکا کر کہا، ڈر نے مجھے روک دیا تھا۔ میں نے سوچا آپ بھی باقی سب کی طرح میری بات کا یقین نہیں کریں گے، آپ بھی سمجھیں گے کہ میں کوئی بھاگی ہوئی عورت ہوں یا کوئی فریب کار لڑکی ہوں، مگر آج جب آپ نے پہلی بار پوچھا تو مجھے لگا شاید اب خاموشی جرم بن جائے گی۔ ہاشم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ دھیرے سے تھام لیا اور بولا، آج میں تمہارے ہر لفظ پر یقین کرتا ہوں، اور اگر تم نے اتنا سب کچھ اکیلے برداشت کیا ہے تو اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ انادل کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی ابھری، جیسے برسوں بعد اسے کوئی یقین ملا ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، بس مجھے سچ کہنے کی اجازت چاہیے تھی، میں اپنے ماضی سے بھاگنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کوئی کم از کم یہ مان لے کہ میں غلط نہیں تھی، اس کے بعد میں جہاں آپ کہیں گے چلی جاؤں گی۔ ہاشم نے فوراً کہا، کہیں نہیں جاؤ گی تم، یہ گھر تمہاری پناہ بھی ہے اور گواہی بھی۔ میں کل صبح سے ہی تمہارے چچا سے لے کر اس زمیندار تک سب کا حساب لوں گا، مگر اس بار تم اکیلی نہیں ہو۔
انادل نے پہلی بار اس کی بات کا جواب خاموش مسکراہٹ سے دیا، جیسے اس کے اندر کے سارے زخم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے ہوں۔ ہاشم نے دھیرے سے کہا، اب تم رو مت، میں ہوں نا، اب تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اسے ایک رات میں دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن گیا جسے نہ کوئی نام دیا گیا، نہ وعدہ، مگر وہ سچ جس نے انادل کو بوجھ سے آزاد کیا، وہ سچ ہاشم کے دل کی دیواریں بھی توڑ گیا، اور اسی لمحے کہانی کی پوری سمت بدل گئی، جیسے اندھیرے میں کسی نے پہلی بار چراغ جلا دیا ہو۔ ہاشم اس رات کے بعد عجیب طرح بدل گیا، جیسے اس نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے نہیں، اپنے دل سے کسی کو دیکھا ہو۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ انادل کا دکھ اب اس کا اپنا دکھ بن گیا ہے۔ وہ صبح سویرے کچن میں گیا تو اس نے پہلی بار یہ سوچ کر پانی گرم کیا کہ شاید انادل کی کھانسی رات کو زیادہ بڑھی ہو۔ وہ اس کے دروازے کے پاس جا کر رک گیا اور آہستہ سے آواز دی، انادل اگر جاگ رہی ہو تو باہر آ جاؤ، میں چائے بنا دوں۔ وہ اندر سے چونکی، کیونکہ اس لہجے میں وہ کبھی نہیں بولا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا اس کے لیے چینی کے کپ میں بھاپ اڑاتی چائے رکھی تھی۔ وہ حیران رہ گئی اور دھیرے سے بولی، یہ سب کچھ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ ہاشم نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ضرورت شاید مجھے نہیں تھی لیکن تمہیں تھی، میں نے بس وہی کیا جو ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ خود ہی بات بدلنے لگا کہ تمہاری دوائیں کہاں رکھی تھی؟ وہ میں نے ڈھونڈی ہیں، کمرے میں نہیں ملی، شاید تم نے صندوق میں رکھی ہوں۔ انادل نے نرمی سے کہا، میں نے چھپا کر نہیں رکھی، بس جگہ کم تھی اس لیے وہاں رکھ دی تھی، آپ کو پریشانی ہوئی تو معاف کر دیں۔ وہ گھبرا گئی کہ کہیں اس کی وجہ سے وہ پھر غصے میں نہ آ جائے، مگر ہاشم نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم کیوں بار بار معافی مانگتی ہو؟ غلطیاں تو میری ہیں، میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، تمہارے سارے خوف، تمہاری خاموشی، تمہاری تکن میں نے کبھی نہیں دیکھی، اپنی آنکھوں میں دھول لیے پھرتا رہا، بس تمہیں غلط سمجھتا رہا۔ انادل اس کے لہجے میں نرمی سن کر خاموش ہو گئی، جیسے وہ پہلی بار اس کی اصل شکل دیکھ رہی ہو کہ یہ وہی انسان ہے جس نے اسے سخت الفاظ میں ٹوکا تھا، مگر آج وہ اس کے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے اس کی ہر دھڑکن کی معافی مانگ رہا ہو۔ وہ دھیرے سے بولی، ہاشم صاحب آپ کیوں اتنا بدل رہے ہیں؟ میں تو وہی ہوں جو پہلے تھی، مگر آپ والے انداز میں اب وہ سختی نہیں رہی، بے حد احتیاط ہے، جیسے آپ میرے ارد گرد چلتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوں کہ کہیں میں ٹوٹ نہ جاؤں۔ ہاشم نے گہری سانس لی اور کہا، شاید میں واقعی ڈر رہا ہوں، تمہیں کھو دینے سے ڈر رہا ہوں، شاید مجھے یہ احساس دیر سے ہوا ہے کہ تم میری زندگی میں وہ خاموش سی روشنی ہو جو میں نے برسوں بعد دیکھی ہے، اور میں بے وقوف تھا کہ تمہیں پہچان نہ سکا۔ انادل نے نظریں جھکا کر کہا، میں کوئی روشنی نہیں، میں تو اپنے ہی مسائل میں ڈوبی ہوئی ہوں، مگر آپ یوں اچانک نرمی کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں آپ کو مجھ پر ترس تو نہیں آیا؟ ہاشم اس کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، نہیں یہ ترس نہیں، یہ کچھ اور ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں کیسے بتاؤں۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ جب تم روئی تھی تو مجھے پہلی بار لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میں پوری رات یہ سوچتا رہا کہ اگر تم واقعی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو یہ گھر کیسا لگے گا۔ انادل یہ سنتے ہی گھبرا کر پیچھے ہٹی اور بولی، میں نے کب کہا میں جا رہی ہوں؟ میں یہاں رہ رہی ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں کام بھی ٹھیک طرح کر سکتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ہاشم نے فوراً کہا، مجھے کام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تمہاری موجودگی سے پڑتا ہے، تمہارا سانس لینا، تمہارا چلنا، تمہارا ہنسنا۔ میں نے ان چیزوں کو اب سمجھا ہے کہ انسان کسی کو کھونے کے خوف میں ہی پہچان پاتا ہے کہ وہ شخص اس کے لیے کتنا مقام رکھتا ہے۔ انادل کا دل یکایک تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ وہی ہاشم ہے جس سے بات کرتے ہوئے بھی وہ ڈرتی تھی، مگر آج اس کے جملے دل کے اندر تک اتر رہے تھے، اور وہ دھیرے سے بولی، آج ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ ہاشم نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری کہانی نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم نے اکیلے اتنا کچھ برداشت کیا ہوگا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے ہر درد کا ذمہ دار ہوں، چاہے میں اس میں حصہ دار نہ بھی ہوں، مگر پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہاری مدد پہلے کیوں نہیں کی؟ میں نے وہ سب کیوں نہیں پوچھا جو آج جان لیا ہے؟ میں تمہاری ہر چیز سمجھتا ہوں، تمہاری ہچکچاہٹ، تمہاری رات کی خاموشی، تمہاری سانسیں جو خوف میں رک جاتی ہیں، میں یہ سب دیکھ رہا ہوں۔ انادل نے ہولے سے کہا، میں نے آپ کو کبھی خود سے دور نہیں سمجھا، مگر آپ کا مزاج ایسا تھا کہ میں آپ تک پہنچ نہیں پائی، ورنہ میں چاہتی تھی کہ کبھی آپ سے دل کھول کر بات کروں۔ ہاشم بے چینی سے چلتے چلتے رک گیا اور بولا، انادل اگر تم چاہو تو میں بدل سکتا ہوں، بلکہ شاید میں بدل رہا ہوں۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ انسان کی سختی اس کی طاقت نہیں ہوتی، کمزوری ہوتی ہے، اور میں اب
وہ کمزوری اپنے اندر نہیں رکھنا چاہتا، تمہارے سامنے نہیں۔ انادل نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں آپ کو بدلنے کو نہیں کہہ رہی، بس یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے خود سے دور نہ کریں، کیونکہ میں اکیلی رہنے سے تھک چکی ہوں اور آپ کی یہ نرمی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہاشم نے دھیرے سے کہا، تم جتنا مجھے سمجھ رہی ہو میں اس سے زیادہ تمہیں سمجھ رہا ہوں۔ تمہاری موجودگی اب میرے لیے معمولی نہیں رہی۔ جہاں جہاں تم ڈرتی ہو میں وہ سب جگہیں خود سے بدل دینا چاہتا ہوں۔ جہاں جہاں تم خاموش ہوتی ہو میں وہ خاموشی سنبھال لینا چاہتا ہوں۔ انادل کے دل میں عجیب سی گرمی پھیل گئی، جیسے کوئی برسوں سے برف بنی چیز دھیرے دھیرے پگھل رہی ہو۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ آپ دل سے کہہ رہے ہیں؟ ہاشم آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں دل سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ تم اگر نہ رہی تو شاید میں بھی پہلے جیسا نہ رہوں گا۔ تم میری زندگی میں وہ جگہ لے رہی ہو جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انادل کے قدم خود بخود اس کے قریب آ گئے، جیسے دل نے اسے دھکا دیا ہو۔ وہ نرم آواز میں بولی، پھر میں بھی اب خود کو اکیلا نہیں سمجھوں گی۔ اگر واقعی میرے ساتھ ہیں آپ تو میں پہلی بار ڈر کے بغیر سانس لے سکتی ہوں۔ ہاشم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اور شاید یہ وہ بات ہے جسے کہنے میں مجھے بہت دیر ہو گئی مگر اب نہیں ہوگی۔ ان کے بیچ یہ باتیں وہ دیواریں گرا رہی تھیں جو برسوں سے ان دونوں کے درمیان تھیں، اور پہلی بار ان کے رشتے نے سانس لینا شروع کیا۔ جو محبت پہلے ایک طرف سے تھی اب دوسری طرف سے بھی جاگنے لگی، جیسے دونوں کے دل کسی چھپی ہوئی زبان میں ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں۔ جس دن انادل کا چچا شہر پہنچا اور ہاشم کے گھر کے باہر تماشا لگانے لگا، اس دن حویلی کے سامنے لوگوں کا جمگٹھا لگ گیا۔ سب ایک ہی بات پوچھ رہے تھے کہ سچ کیا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ انادل اندر خوف سے کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ بار بار پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے باہر جھانک کر دیکھتی تو اس کے چچا کی غصیلی آواز گونج رہی تھی، جو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی میری تحویل میں تھی، اس نے بھگا لیا، اس نے مجھ سے چھین لیا۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے، کوئی شریف آدمی ایسا کیوں کرے گا، مگر وہاں کسی کو حقیقت معلوم نہیں تھی۔ انادل آہستہ سے بولی، ہاشم صاحب وہ مجھے واپس لے جائیں گے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے آج تک ان سے لڑنا تو دور بات بھی سیدھی کر کے نہیں کیا، اب بس مجھے چھپنے دیں، میں باہر نہیں جانا چاہتی۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا، جیسے برسوں کا زخم ایک دم کھل کر بہنے لگا ہو۔ مگر اسی لمحے ہاشم نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، انادل بس، آج کے بعد تم کسی سے نہیں ڈرو گی، آج میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ اس نے پہلی بار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ایک ایسا لمس جو تحفظ سے بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ مضبوط لہجے سے باہر نکلا اور سب کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا۔ انادل کا چچا اسے دیکھتے ہی چلایا، تم نے میری بھتیجی کو بھگا کر رکھا ہوا ہے، میں پولیس میں رپورٹ کرا دوں گا، تم نے اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ ہاشم نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے گرجدار آواز میں کہا، بس بہت بول لیا تم نے، اب ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ آج سب کے سامنے ایک بات صاف کر دوں، یہ لڑکی تمہاری تحویل میں نہیں تھی، تمہارے ظلم میں پھنسی ہوئی تھی، اور جہاں تک بھگانے کی بات ہے، یاد رکھو میں نے اسے بھگایا نہیں، اسے زندگی دی ہے۔ اور سنو، یہ میری بیوی ہے۔ یہ لفظ سن کر پورے ہجوم میں جیسے شور کے بجائے خاموشی پھیل گئی۔ انادل نے پردے کے پیچھے سے یہ الفاظ سنے تو اس کے گھٹنے لرز گئے، اس کے دل نے ایک دھڑکن چھوڑ دی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ہاشم نے اس کا رشتہ دنیا کے سامنے اس مضبوط لہجے میں قبول کیا ہے۔ اس کا چچا ہنسا اور چیخ کر بولا، جھوٹ بول رہے ہو، نکاح کا ثبوت لاؤ، کون مانے گا؟ ہاشم اس کی طرف بڑھا اور تیز آواز میں بولا، ثبوت تم ہو یا سچائی، خدا کی قسم میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، میرا مان ہے، میری عزت ہے، تم جیسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اس نے پولیس کو فون کیا اور سب کے سامنے چچا کے خلاف درخواست دی۔ ظلم، دھمکی اور قتل کی کوشش کی بنیاد پر جب پولیس اسے لے جا رہی تھی تو وہ الٹے سیدھے جملے بول رہا تھا، مگر اس کی چیخیں اب کسی پر اثر نہیں ڈال رہی تھی۔ انادل دروازے کے پاس کھڑی سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھیں۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ نے میرے لیے یہ سب کیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کوئی میرے لیے بھی کھڑا ہوگا۔ ہاشم اس کے سامنے آیا اور نرم لہجے میں بولا، انادل تم نے میرے دل کو بدل دیا ہے، شاید تمہیں علم نہیں مگر تم نے زندگی کو ایک اور معنی دیا ہے۔ میں نے تمہیں صرف بچایا نہیں تھا، تم نے مجھے جینا سکھایا تھا، تم نے مجھے جینا سکھا دیا ہے، تم نے مجھے دکھایا کہ کسی کی حفاظت کرنا کسی پر حکم چلانے سے بڑا کام ہے، تم نے مجھے یہ سمجھایا کہ میں بھی دوبارہ محبت کر سکتا ہوں۔
انادل کی آنکھوں سے خاموشی کے ساتھ آنسو ٹپکے اور وہ دھیرے سے بولی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بس آپ کے آس پاس رہتی رہی۔ ہاشم نے مسکرا کر کہا، یہی تو سب کچھ تھا، تم میری زندگی میں اتنی خاموشی سے آئی کہ میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ تم کب میرے دل میں اتر گئی۔ تم نے میرا گھر بدلا، میری راتیں بدلی، میرا مزاج بدلا، میں پہلے جیسا نہیں رہا اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ گھبرا کر بولی، تو کیا اب سب ختم ہو گیا ہے؟ کیا اب میں واقعی آزاد ہوں؟ کیا اب مجھے واپس نہیں لے جایا جائے گا؟ ہاشم نے فوراً کہا، اب تم کبھی اکیلی نہیں رہو گی، تم جہاں جاؤ گی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری ہر سانس، تمہاری ہر تکلیف، ہر مسکراہٹ میرے حصے میں ہے۔ انادل اس کے سامنے کھڑی تھی جیسے ساری عمر کا بوجھ اس لمحے اتر گیا ہو۔ اس نے ہولے سے پوچھا، اور آپ کو میری ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ جملہ کہا جس نے پوری کہانی کو مکمل دائرہ بنا دیا، میں نے تمہیں حادثے سے بچایا تھا لیکن تم نے مجھے جینے کا مطلب دیا ہے، میں نے تمہیں زندگی دی اور تم نے میری زندگی بدل دی، اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اس لمحے انادل کے ہونٹ کانپے اور اس نے بمشکل کہا، اگر آپ سچ میں ایسا سمجھتے ہیں تو پھر میں بھی اب خود کو آپ کے ساتھ مکمل محسوس کرتی ہوں، میں پہلی بار یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید میں واقعی کسی کی ہو سکتی ہوں اور وہ کوئی آپ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز تھر تھر آ گئی مگر آنکھوں میں خوف کی جگہ پہلی بار یقین تھا۔ ہاشم نے نرمی سے کہا، پھر آؤ آج سے ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں، وہ زندگی جس میں تمہاری کہانی بھی محفوظ ہوگی اور تمہارا دل بھی۔ اب نہ وہ خوف رہا نہ وہ دوریاں رہیں، بس ایک ایسا احساس تھا جو دونوں کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا، جیسے حادثے سے شروع ہونے والا سفر اب محبت کی آخری منزل تک پہنچ چکا ہو اور دونوں پہلی بار ایک مکمل زندگی کی دہلیز پر کھڑے تھے جہاں اب کوئی دھڑکا، کوئی دھمکی، کوئی سایہ باقی نہیں تھا، بس دو دل تھے جو ایک دوسرے کو اپنا گھر مان چکے تھے۔ امید ہے آج کا ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے دلچسپ ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔